الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ سلسلہ احادیث کے اسباق کے بارے میں ضمن میں آج 45واں لیسن ہے، اور بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا آتے ہیں آج کے اس لیسن میں ہماری پہلی جو حدیث اس سلسلے میں ہے اس کے ترجمے اور اس کی وضاحت کی جانب فرماتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ حدیث نمبر 466، باوضو ہو کر سلام کا جواب دینا مستحب ہے۔ گویا کہ وضو نہ بھی ہو تو آدمی سلام کا جواب دے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اگر وہ وضو کر کے دے، مثلا کوئی قضائے حاجت وغیرہ سے ہو کے آیا ہے، اب استنجا نہیں کیا یا وضو نہیں کیا، اور کوئی آپ کو سلام کہہ دیتا ہے تو سلام کا جواب دینے میں جواز ہے، لیکن افضلیت یہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل تھا یا جو انہوں نے عمل کیا اس سلسلے میں۔ تو آتے ہیں اس بارے میں وان نافع، حضرت نافع جو کہ مولا ابن عمر ہیں، بڑے معروف ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ شاگرد حضرت نافع، اور یہ ساتھ ہی حضرت نافع وہ ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے بہت بڑے معروف استاد ہیں۔ تو یہ سند بڑی ہی معروف ہے، جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتائی تھی کہ ان نافع ان مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عالی سند ہے، یعنی بہت مختصر، شارٹ اور صحیح۔ تو حضرت نافع جو ہے رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں قال انطلقت، تو میں چلا مع ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، یعنی اپنے استاد محترم کے ساتھ، فی حاجت، کسی کام کی غرض سے، کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ فقضى ابن عمر حاجتہ، تو پورا کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی ضرورت کو۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی وہ کام کی ضرورت کو پورا کر لیا، ان کا کام ہو گیا، وکان من حدیث ہی یومئذ، تو اس دن ان کی جو حدیث تھی جو انہوں نے ہمیں پڑھائی یا سنائی یا بیان کی، وکان من حدیث ہی یومئذ ان قال، کہ انہوں نے یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ مر رجل، کہ ایک آدمی گزرا، فی سکۃ من السکک، گلیوں میں سے کسی ایک گلی میں سے، فی سکۃ، گلیوں میں سے کسی، فی سکۃ، گلی میں سے گزرا، من السکک، گلیوں میں سے، سکک جمع ہے۔ فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی حالت میں اس کا سامنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی گلی میں سے آ رہے تھے۔ وقد خرج من غائط او بول، اور تحقیق آپ نکلے تھے بول و براز کے لیے، یعنی بول و براز سے فارغ ہو کر آپ آئے تھے۔ وقد خرج من غائط او بول، غائط سے یا پیشاب سے آپ فارغ ہو کر آئے تھے۔ فسلم علیہ فلم یرد علیہ، تو اس آدمی نے فسلم، سلام کیا، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول سامنے سے آ رہے ہیں تو اس آدمی نے آپ پر سلام پڑھا یا کیا۔ فلم یرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب نہیں لوٹایا، فلم یرد علیہ، اور نہیں لوٹایا آپ پر اس نے سلام۔ حتی اذا کاد الرجل، یہاں تک کہ، حتی اذا، جب، کاد الرجل، قریب تھا کہ آدمی، ان یتوارا، کہ وہ چھپ جاتا، فی سکۃ، گلی میں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ آدمی گلی میں روپوش ہو جاتا یا غائب ہو جاتا جاتے ہوئے۔ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اپنا دست مبارک علی الحائط، اس کچی دیوار پر، جو مٹی کی دیوار بنی ہوئی تھی اس پر آپ نے اپنا دست مبارک یعنی بیدیہ دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں کو مارا اس دیوار پر، ومسح بہما وجہہ، اور مسح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر، مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر پھیرا اپنے چہرے پر، پہلے دیوار پر مارا دونوں ہاتھوں کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو پھیرا اپنے چہرے پر، یعنی اپنے چہرے کا مسح کیا۔ ثم ضرب ضربۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا زمین پر یا اسی دیوار پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مارا ہاتھوں کو دیوار پر، فمسح ذراعیہ، تو آپ نے اپنے دونوں بازوؤں پر مسح فرمایا، پہلے آپ نے اپنے چہرے پر اور دوبارہ ہاتھوں کو دیوار پر مار کر پھر آپ نے مسح کیا اپنے دونوں بازوؤں کا، جس طرح کہ وضو میں انسان اپنے دونوں بازو دھوتا ہے۔ ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا اس آدمی پر سلام کو، یعنی سلام کا پھر جواب دیا، وعلیکم السلام، جو کہ قریب تھا کہ گلی میں غائب ہو جاتا، ابھی غائب نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے تیمم فرمایا، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے پھر سلام کا جواب لوٹایا اس آدمی پر، وقال، اور فرمایا، انہ لم یمنعنی، کہ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں روکا مجھ کو، لم یمنعنی نہیں منع کیا مجھ کو، روکا مجھ کو، ان ارد کہ میں لوٹاؤں، علیہ کا تیری طرف، السلام سلام، مجھے نہیں منع کیا تجھے سلام لوٹانے سے، با محاورہ یہ معنی بنے گا، الا مگر، انی یا الا انی لم اکن علی طہرن، الا مگر بے شک میں، انی لم اکن میں نہیں تھا، علی طہرن طہارت پر، یعنی بے وضو تھا، وضو نہیں تھا میرا، گویا کہ آپ جیسے قضاء حاجت کے بعد آ رہے تھے اور یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کہنے پر جواب نہیں دیا اور فوراً کچی دیوار دیکھی، اس پر مسح فرمایا، اور پھر یہ بات ساتھ اور اس کا جواب کا سلام کا جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مجھے نہیں روکا یا منع کیا تیرے سلام کا جواب دینے سے مگر اس چیز نے کہ میں نہیں تھا علی طہرن پاکیزگی پر، یعنی میں طہارت میں نہیں تھا، میں باوضو نہیں تھا۔ تو یہ ہے عزیز طلبہ حدیث، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر وضو میں نہ ہو قضاء حاجت کے بعد تو سلام کو کہہ دے تو جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی وضو ہو کر اس کے سلام کا جواب دے دے۔ حدیث کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، سند میں محمد بن ثابت العبدی راوی ہے جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، تو گویا کہ اور حدیث اس کے ساتھ آ رہی ہے، دیگر احادیث بھی ہیں، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر ممکن ہو تو وضو یا تیمم کر کے سلام کہنے والے کو جواب دے دے، اور اگر ممکن نہ ہو فوری طور پر اس کے لیے تیمم کرنا یا وضو کر کے جواب دینا تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کو سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ حدیث 467، باوضو کا ذکر الہی کرنا مستحب ہے، یہ بھی وہی بات ہوئی، السلام اور وعلیکم السلام یہ بھی ذکر ہے، اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں، مثلا جب آدمی طہارت سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے غفرانک، اور جس طرح کہ ہم نے ایک اور روایت بھی پڑھی جو سند کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور اس غفرانہ کا یہ صحیح حدیث ہے، تو گویا وہ شخص جو ہے ظاہر ہے کہ وہ قضاء حاجت کے بعد یا پیشاب یا استنجے کے بعد نکلا ہے تو ابھی وہ باوضو نہیں اور یہ ذکر اذکار کر رہا ہے،
تو جو اذکار آدمی باوضو کر سکتا ہے اس کو باوضو کرنا بہت ہی افضل اور مستحب ہے، لیکن اگر طہارت میں نہ ہو تو وہ اذکار چھوڑ نہ دے، بلکہ کر سکتا ہے، بے وضو کر بھی اذکار کر سکتا ہے۔ وعن المہاجر بن کنفذ رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجر بن کنفذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ یعنی کون؟ راوی مہاجر بن کنفذ، وہ آئے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتى النبی یا آپ کے پاس آئے، وَهُوَ يَبُولُ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، وَهُوَ حالت کونہ یبول، وہ بول یعنی پیشاب کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فسلم علیہ تو مہاجر بن کنفذ نے آپ پر سلام پڑھا، کہا، فلم یرد علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں لوٹایا، حتی توضأ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ثم اعتذر الیہ اور پھر معذرت کی اس کی جانب، وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا اور پھر معذرت خواہانہ انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے رحمت اور شفقت، محبت اور اسی طرح پیغمبر کی اپنی امت کے ساتھ جو وابستگی ہے، تعلق ہے، وہ کس حد تک ہے کہ وضو فرمایا اور اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر معذرت خواہانہ انداز سے یہ الفاظ کہے، وقال اور فرمایا، انی کرہت میں یہ ناپسند سمجھتا تھا، بے شک میں کرے تو ناپسند جانتا تھا، ان اذکر اللہ کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کو یاد کروں، الا علی طہر مگر طہارت پر ہی، تو میں نے بغیر وضو کے بے وضو ذکر کرنا ناپسند جانا، تو گویا سلام اور سلام کا جواب یہ بھی اللہ کا ذکر ہے ایک اعتبار سے۔ روا ابو داود وروى النسائی الی قولہ، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس کو روایت کیا ہے اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا الی قولہ ان الفاظ تک، حتی توضأ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور یہ ثم اعتذر الیہ وانی کرہت ان اذکر اللہ علی طہر کے الفاظ نہیں ہیں، وقال اور یہ بھی کہا کہ فلما توضأ رد علیہ، ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو رد علیہ تو اس کے سلام کا جواب دیا، یہ الفاظ تھے، جس میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ بعض محققین نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان نیز امام حاکم نے شیخین کی شرط پر، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر اسے صحیح کہا ہے امام حاکم نے خاص طور پر، جبکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، یعنی سب پر اللہ رحم فرمائے، ان کی موافقت کی ہے، نیز اس حدیث کے مزید شواہد بھی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حدیث تقریباً صحیح ہے، صحت کے قریب ہے، تو یہ معروف حدیث ہے سنن ابن داود کی، سنن ابی داود کی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث 468 حالت جنابت میں بغیر وضو سونے کا جواز۔ اس حدیث کے عزیز طلباء جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے کہ انسان مرد یا عورت جنبی ہو، دونوں جنابت کی حالت میں ہوں تو وضو کے بغیر سونے کا جواز ہے، یہ ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا ہے کہ اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں وضو کر کے سو جائے، استنجا وغیرہ کر لے یا وضو کر لے تو الحمدللہ شیطان کے چنگل سے وہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور اسی طرح ایک اعتبار سے وہ طہارت میں ہے، اگرچہ پوری طہارت نہیں، اس کا دل بھی مطمئن ہوگا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ وضو ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا تو آیا کیا گناہ گار ہے؟ گناہ گار نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ جو فوائد اسے حاصل ہونے تھے وضو کرنے سے، اس سے وہ محروم ہو گیا ہے،
اس لیے جنابت کی حالت میں اگر کوئی مرد یا عورت وضو بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے استنجا بھی نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے، جنابت کی حالت میں ہوتے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین فرما رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، ثم ینام، پھر آپ سو جاتے، ثم ینتبہ، پھر آپ اٹھتے بیدار ہوتے، ثم ینام، پھر آپ سو جاتے۔ تو اس میں وضو کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن پہلی حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ یہی گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد یا دوسری جنابت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اور امت کو بھی یہی فرمایا ہے۔ اور یہاں جو ذکر نہیں ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں وضو کر کے سو جائے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور سند میں راوی شریک القاضی مدلس اور عنان ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ حدیث 6469 غسل جنابت کا ایک مسنون طریقہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ پہلے حدیث طلبہ غسل جنابت کا طریقہ گزرا ہے حدیث میں سے، اور ہم نے مختصر اس کو سمجھا بھی اور سیکھا بھی، پڑھا بھی، سنا بھی ہے۔ یہاں امام شعبہ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان ابن عباس، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کان اذا اغتسل، جب وہ غسل جنابت کرتے، یعنی اغتسل من الجنابہ، جب وہ جنابت سے غسل کرتے تھے تو کیا کرتے؟ یفرغ بیدہ الیمنا، کہ وہ ڈالتے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، بیدہ الیمنا، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ڈالتے کیا؟ پانی، علی یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے، ڈالتے، انڈیلتے، 7 مرارن، 7 بار، 7 ٹائمز، یعنی 7 مرتبہ وہ یہ عمل کرتے، دہراتے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم یغسل فرجہ، وہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے، یعنی استنجا کرتے، 7 بار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ فناسی مرتن کم افراغا، تو ایک بار وہ فناسی مرتن کم افراغا، اپنی شرمگاہ کو دھونے کے حوالے سے کتنی بار انہوں نے پانی ڈالا اس بارے میں وہ بھول گئے۔ فناسیہ، تو وہ بھول گئے، مرتن کتنی بار، کم افراغا، انہوں نے پانی بہایا، کس پر؟ اپنی شرمگاہ پر دھونے کے لیے۔ ہاتھ کے سلسلے میں تو واضح ہے 7 بار کا ذکر ہے، لیکن فرج کے بارے میں ذکر نہیں کہ کتنی مرتبہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ فناسیہ، پس وہ بھول گئے، مرتن کم افراغا، کہ کتنی بار انہوں نے پانی ڈالا۔ فسألنی، تو شعبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا، فقلت، تو میں نے کہا، لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں۔ جب انہوں نے بھول گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، فقلت، تو میں نے کہہ دیا، لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ فقال لا ام لک، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ تیری ماں نہ رہے۔ یہ ایک تنبیہ کا اور جھڑکنے کا، ملامت کرنے کا ایک طریقہ تھا عربوں میں، لا ام لک، تیری ماں نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے تیری ماں نہ رہے، یعنی یہ اس قسم کے الفاظ تھے جو جوڑ کے۔ وما یمنعک ان تدری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ کیا چیز ماننے ہے تجھ کو کہ تو جان لے، یعنی کس چیز نے روکا تجھ کو جاننے سے، جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لا ادری، لا ادری، تیری ماں نہ رہے، اللہ کرے تیری ماں نہ رہے۔ وما یمنعک ان تدری،
کہ کون سی چیز ماننے تھی تجھے کہ تو جانتا، یعنی کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے تجھے جاننے سے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم یتوضأ، کہ انہوں نے وضو کیا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، وضو للصلاۃ، وضو نماز جیسا وضو، پھر انہوں نے وضو کیا نماز جیسا وضو، ثم یفیض علی جلدہ الماء، پھر انہوں نے بہایا اپنی سکن پر، جلد پر پانی، وضو جیسا نماز جیسا وضو کرنے کے بعد پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کیا کہ اپنے پورے جسم پر، سکن پر پانی بہایا، ثم یفیض علی جلدہ الماء ثم یقول، پھر وہ کہتے ہیں ھذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطہر، اسی طرح ھذا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی حاصل کرتے، پاک ہوتے، یعنی غسل جنابت کرتے۔ رواه ابو داود، اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ حدیث 469 کے فوائد و مسائل۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ سند میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خادم شعبہ، جسے جمہور اہل علم نے قرار دیا ہے، تو گویا کہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، جس سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، شعبہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تو جمہور اہل علم نے امام شعبہ کو یہاں ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہوئی۔ حدیث 470، ہر صحبت کے بعد غسل کرنے میں افضلیت کا پہلو۔ چاہے اپنی بیوی سے ایک رات میں کئی بار انسان صحبت کرے، یا یہ ہے کہ اپنی ایک سے زیادہ بیویوں سے بار بار صحبت کرے اور درمیان میں غسل کرے، تو یہ افضلیت ہے، اس میں افضل ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ معاملہ خاصا مشکل ہے۔ یہ افضل ہے، یہ واجب نہیں۔ واجب نہیں اس لیے کہ یہ خاصا مشکل کام ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں بار بار غسل کرے صحبت کے بعد۔ تو اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ بار صحبت کر لیتا ہے یا غسل کر لیتا ہے مختلف بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد ایک ہی بار آخر میں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ اگر اس کے لیے اللہ نے اس کو پانی دیا، گرم پانی اور ہر چیز کی سہولت میسر آج کل جیسے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نہانے میں، ہلکا پھلکا نہانے میں، تو آدمی یہ افضلیت کا کام کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاف ذات یوم، طواف کیا، یعنی آپ گھومے، آپ نے چکر لگائے ایک دن، ذات یوم علی نسائہ، اپنی تمام عورتوں پر، یغتسل عند ھذہ وعند ھذہ، اور آپ غسل فرماتے تھے اس عورت کے پاس بھی اور اس عورت کے پاس بھی۔ طاف ذات یوم، ایک دن، یعنی ذات یوم سے مراد ذات لیلۃ بھی ہو سکتا ہے یا دن بھی ہو سکتا ہے، بہرحال حدیث میں صراحت نہیں ہے۔ وہ عموماً یہ جو عمل ہوتا ہے یہ رات کو ہوتا ہے، لیکن دن کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عورتوں پر ایک رات یا ایک دن طواف فرمایا، اور آپ نے غسل فرمایا، اس عورت کے پاس بھی اس عورت کے پاس بھی، یغتسل عند ھذہ وعند ھذہ۔ قال، کہتے ہیں ابو رافع کہ فقلت له، میں نے کہا آپ کو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تجعلوا غسلا واحدا آخرا، کہ کیا آپ نہیں کریں گے یا کرتے آخر میں ایک غسل، الا کیا نہیں، تجعلوا اس کو ایک بنا دیتے، غسلا واحدا ایک ہی غسل، آخرا آخر میں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ازکا، یہ عمل جو ہے، یہ جو میں نے اختیار کیا ہے، یہ زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے، واطیب اور عمدگی کے اعتبار سے، واطہار اور طہارت کے اعتبار سے بہتر ہے، زیادہ قریب ہے ان چیزوں کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہر صحبت کے بعد غسل کرتا ہے تو طہارت، پاکیزگی اور اسی طرح خیر و برکت اور بہتری کے اعتبار سے وہ بہتر ہے۔ رواہ احمد و ابو داود، اور صحت کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔
اس حدیث کی سند حسن ہے، صحیح حدیث ہے۔ نمبر 2، ایک ہی رات کی بیویوں سے جمع کرنے کا جواز، یہ بھی بات بالکل درست اور جائز ہے، صحیح ہے۔ اور یہ کہ ہر جمع کے بعد غسل کرنا افضل ہے نہ کہ واجب، کیونکہ بات پچھلی سابقہ روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ ایک ہی غسل میں پوری آپ ازواج مطہرات پر آپ جو ہے وہ ملاقات فرماتے۔ حدیث نمبر 471، مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے اجتناب کرے۔ یہ غسل غلط لکھ دیا گیا ہے، اصل میں ہے غسل جنابت۔ تو اس میں آپ دیکھیے عزیز طلبہ، یہ حدیث اور اس کا جو ٹاپک ہے، اس پر جو میں نے لکھا ہے ریٹن آپ کے سامنے موجود ہے کہ مرد اور عورت دونوں جنابت کی حالت میں ہیں، دونوں جنبی ہیں، اور بس یہ ہے کہ پہلے حدیث میں سے گزرا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ حضرت ام المومنین اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ غسل فرماتے مل کر ایک ہی پانی سے ٹب سے، تو اکٹھا غسل کرنا دونوں کا بالکل درست اور صحیح ہے ایک ہی پانی کے برتن سے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے اجتناب کرے، یعنی اگر کوئی پہلے غسل کر لیتا ہے مرد، تو عورت کو چاہیے کہ وہ بچے ہوئے غسل کے پانی سے اجتناب کرے، بچے۔ اور اسی طرح اگر عورت نے غسل کر لیا ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت یعنی بیوی کے غسل کردہ بچے ہوئے پانی سے پرہیز کرے۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث کے جو مفہوم ہے یا الفاظ ہیں، اس میں یہ بہمی ایک دوسرے کے خلاف مفہوم ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا تھا، حتیٰ کہ ام المومنین نے یہ ذکر فرمایا، باقاعدہ صراحت فرمائی کہ اللہ کے رسول میں نے اس سے غسل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ پانی جنابت زدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں یہ اس میں اس بات کے لیے روکا گیا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں ہم پہلے۔ وعن الحکم بن عمر رضی اللہ عنہ قال، حکم بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان یتوضا الرجل، کہ آدمی وضو کرے، بفضل طہور المرأۃ، اپنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی سے۔ یہاں وضو ان یتوضا کے الفاظ ہیں کہ آدمی مرد جو ہے وہ وضو کرے اپنی عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے، بفضل طہور المرأہ، رواہ ابو داؤد۔ اور اگر طہارت کے لیے جو چھوٹی طہارت ہے یعنی وضو، اس کے لیے اگر روکا گیا ہے کہ وہ عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، اس سے اجتناب کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ غسل جو کہ غسل جنابت ہے، طہارت کے لیے کیا جاتا ہے، تو لا محالہ عورت کے بچے ہوئے اس غسل جنابت کے پانی سے آدمی کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی، امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں سے ذکر کیا، روایت کیا ہے، و ترمذی، اور امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں سے روایت کیا ہے، وضاحت، اور یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، او قال، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسؤرہا، کہ اس کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی اس کے جھوٹے پانی سے، جسے کہتے ہیں نا جھوٹا پانی، بچا ہوا پانی، بقیہ پانی، بسؤرہا، کہ اس سے وہ اجتناب کرے یعنی وضو نہ کرے۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، کوئی شک نہیں۔ حدیث کے الفاظ بسورہا یعنی بسورہا کا مطلب ہے کہ عورت کے بچے ہوئے یعنی جھوٹے وضو کے پانی کے ساتھ۔ اس حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کو نہی تنزیہی پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہے، یعنی غسل بھی کیا ہے۔ وضو سے مراد طہارت حاصل کی ہے، غسل کیا ہے، یہاں وضو غلطی سے لکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔
تو اس لیے یہ جو یہاں روکا گیا ہے یہ تنزیہ یعنی حرمت کے لیے نہیں ہے، یہ نئی تحریمی نہیں، نئی تنزیہی ہے کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ بچے، کیونکہ اس سے وسواس پیدا ہو سکتا ہے اور آدمی جو ہے اس کو شاید اس سے اتنا سکون نہ محسوس میسر ہو جتنا کہ وہ اپنا الگ پانی لے کر اس سے طہارت کرے، وضو وغیرہ یا غسل۔ تو اس میں یہ باقی جائز ضرور ہے اور افضل یہی ہے کہ آدمی اس سے بچے۔ حدیث 472 مرد اور عورت کو ایک ہی ٹب سے ایک ساتھ غسل کرنے کا جواز۔ لو جی آگئی حدیث، تو یہ پہلے بھی گزر چکی ہے اسمانہ میں حدیث۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں صحبت کے بعد ایک ہی جگہ ایک ہی ٹب سے دونوں نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں دونوں مل کر۔ جبکہ بچا ہوا پانی جو ہے اس کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے، یہ ہے کہ ایک ساتھ مل کر دونوں چلو لیں اور پانی کے بربر کا اپنے اوپر انڈیل لیں دونوں ایک ساتھ۔ وان حمید الحمری وان حمید الحمری، حمید بن حمیری کہتے ہیں کہ لقیت رجلا، میں ایک ایسے آدمی سے ملا۔ حمید الحمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ لقیت رجلا، میں ایک ایسے آدمی سے ملا، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اختیار کی تھی 4 سنین، 4 سال تک، جو 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ کما صاحبہ ابو ہریرہ تھا، جس طرح کہ آپ کی صحبت میں رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی رفاقت میں، اور احادیث کا جو خزینہ ہے وہ حاصل بھی کرتے، سنتے اور لکھتے بھی۔ صاحبہ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف یاد کیا کرتے تھے، احادیث آپ سے سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے۔ تو قال، تو انہوں نے کہا، یعنی کنہوں نے؟ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال تک رہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل، کہ عورت جو ہے وہ غسل کرے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل بفضل المرأۃ، یا مرد جو ہے وہ غسل کرے عورت کے بچے ہوئے بقیہ پانی سے جنابت کی حالت میں۔ یہ جنابت کے غسل کی بات ہے۔ زیادہ مسدد، امام مسدد جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ زیادہ کیا ہے ان الفاظ کو کہ وَلْيَقْتَرِفَا جَمِيعًا، کہ وہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ پانی ٹب سے لے کر اپنے آپ پر انڈیلیں، چلو بھریں، یعنی مل کر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے کر لے اور دوسرا اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، میاں ہو یا بیوی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے سے بعد میں پانی سے غسل کرنے کے بجائے وہ دونوں ایک ساتھ غسل کریں اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ٹب سے پانی لے کر اپنے آپ پر استعمال کریں، انڈیلیں، تو یہ بہتر ہے۔ رواه ابو داود والنسائی وزاد احمد فی اولہ، جبکہ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ نہا ان یمتشط احدنا، کہ نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا یعنی شروع میں امام احمد کی روایت میں، اس روایت کے شروع میں نہا رسول اللہ ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل کی بجائے نہا یہ الفاظ ہیں ان یمتشط احدنا، کہ ہم میں سے کوئی ایک کنگھی کرے، کل یومن، ہر دن، روزانہ ہم میں سے کوئی ایک کنگھی کرے اپنے بالوں میں، تو اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ او یبول فی مغتسل، یا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نہانے کی جگہ پہ پیشاب وغیرہ کرے، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ تو امام احمد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں زائد، اس سے آپ نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کنگھی کرے، یا یہ ہے کہ کوئی اپنے نہانے کی جگہ پیشاب کرے۔ حدیث طلبہ، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 2، روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ بناؤ سنگار کرنے والوں کا ہے،
کہ ہر وقت وہ کنگھی لے کر اپنے درپے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بناتے اور سنوارتے رہتے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ ایک روز چھوڑ کر کنگھی کی جائے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی کے بال ان میں کوئی ایسی ضرورت محسوس کر رہا ہو، ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی ایک دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کنگھی اسے کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ بناؤ سنگار کے لیے بہتر یہ ہے سنت طریقہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کی جائے، اور اس سنت پر جتنا عمل ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور ثواب ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ نمبر 3، غسل کی جگہ پیشاب کرنے کی ممانعت اس لیے ہو سکتی ہے آئی ہے کہ اس سے نجاست کے لگنے اور وسواس کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غسل کی جگہ پیشاب انسان کرتا پھرے اور پھر اس میں غسل بھی کرے، یہ اس وقت کی بات ہے جب لیٹرینیں جو ہیں وہ کچی ہوا کرتی تھیں اور نیچے زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ریت یا کنکریٹ جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے، زیادہ تر مٹی ہوتی تھی، پانی گرنے سے وہاں کیچڑ بن جاتا تھا، تو وہاں پیشاب کرنا اور پھر اسی میں غسل کرنا یہ وسواس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یا کہ انسان کے جسم پر چھینٹے پڑنے کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے روک دیا گیا ایسی چیزوں سے۔ حدیث 473 گزشتہ سے پیوستہ، یہ پچھلی حدیث کا ہی یہ حصہ ہے جس کو امام ابن ماجہ نے عبید اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، باقی حدیث وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے جس طرح پہلی حدیث صحیح گزری ہے۔ حدیث 474، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت کہ پھر اس میں غسل بھی کرے، تو جیسا یہ روک دیا گیا ہے کہ غسل کرنے کی جگہ پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، اسی طرح پانی ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا پانی ہے، پانی کھڑا ہے کسی تالاب میں، تالاب وغیرہ یا ندی میں، پانی چلتا نہیں، جاری نہیں، بہتا نہیں، کھڑا ہوا ہے، ٹھہرا ہے، لیکن پانی موجود ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں انسان پیشاب کرے، اس کی ممانعت ہے کہ پھر اس میں غسل بھی کرے۔ ظاہر ہے اگر پانی چل رہا ہو تو پھر پیشاب بھی اس میں ہو جائے تو وہ پانی جو ہے وہ نجس نہیں رہتا اور نجاست کو نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ پانی طاہر اور مطہر ہوتا ہے، اس میں پھر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آتے حدیث پڑھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ہرگز نہ کوئی پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، اور فی الماء الراکد کی معنی ہے الذي لا يجري، وہ کھڑا پانی کے جو چلتا نہیں، بہتا نہیں، ثم يغتسل فيه، اور پھر اس میں غسل بھی کرے، تو گویا دو کام اکٹھے نہ کرے، کیا کہ پانی بھی کھڑا ہو اور اس میں پھر پیشاب بھی کرے، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس میں غسل بھی کر لے۔ تو غسل اگر نہ کرنا ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ کھڑے پانی میں پیشاب، پھر بھی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر کوئی جگہ اور نہیں مل رہی ہو پھر تو مجبوری ہے، وگرنہ وہ خشک زمین پر ہی پیشاب کرے، یا خاص جو جگہیں بنی ہوتی ہیں لیٹرینیں وغیرہ پیشاب کرنے کی، وہاں وہ پیشاب کرے۔ تو اس غرض سے کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی میں پیشاب کرے اور وہ چل نہیں رہا تو پھر اس میں غسل بھی کرے، تو یہ درست اور جائز نہ ہوگا۔ تو اگر پانی میں نے جیسے کہا کہ چل رہا ہے، جاری ہے، تو وہ لم یحمل الخبث، کیونکہ وہ ایسا پانی جو چل رہا ہے وہ گندگی کو، نجاست کو نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ بہا کے لے جاتا ہے اور پیچھے سے صحیح اور تازہ اور طاہر مطہر پانی آ جاتا ہے، تو چلتا ہوا پانی جو اس میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص میں کوئی پیشاب بھی کر لے۔ قال، امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، کہ نہ غسل کرے تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں اس حال میں کہ وہ جنبی بھی ہو۔ قالوا کیف یفعل یا ابا ہریرہ، تو آپ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کر رہے تھے ان سے صحابہ نے پوچھا کہ کیف یفعل، تو پھر کیسے کرے اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیسے کرے؟ قال یتناولہ تناولا، کہ وہ ایک ہی بار جو ہے وہ اس کو لے اٹھا لے پانی کو، یتناولہ تناولا۔ 474 کے فوائد و مسائل۔
حدیث کے الفاظ الماء الدائم کا مطلب ہے کھڑا پانی، ٹھہرا ہوا پانی۔ نمبر 2، مقدار میں جو زیادہ پانی ہے وہ جاری کا حکم رکھتا ہے، جو نجس نہیں ہوتا، مگر اس میں پیشاب کرنا اچھا نہیں۔ ظاہر ہے پانی زیادہ بھی ہو لیکن ٹھہرا ہوا ہو تو وہ نجس تو نہیں ہوتا، لیکن جب اس میں پیشاب کرنا ہے تو اس میں وہ اچھا نہیں ہوتا کہ لوگ زیادہ پیشاب کریں گے بار بار اور عادت بنا لیں گے، یہاں تک کہ وہ ہو سکتا ہے پانی کا رنگ، ذائقہ، بو بدل جائے، اور وہ زیادہ پانی جو مقدار میں ہے وہ بھی طاہر مطہر نہ رہے۔ پانی مقدار میں کم ہو تو یہ ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ اگر تھوڑا پانی ہے، اس کی مقدار آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، آئندہ حدیثوں میں پڑھیں گے، کتنا پانی ہو تو وہ اگر نجاست اس میں گر جائے، اور کیسا پانی ہو جو کہ طاہر مطہر ہوتا ہے، اور کیسا پانی ہے جو کہ اس خصوصیات سے نکل جاتا ہے۔ تو پانی مقدار میں کم ہو تو یہ ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ تھوڑا پانی ہو تو پھر اس میں پیشاب وغیرہ کرنا یہ تو بھی بالکل حرام ہے، تو پانی پیشاب پلید ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا سارا۔ اور جب پانی بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ممانعت کراہت کے لیے ہوگی۔ اور پانی بہت ہی زیادہ، یہ اتنا بڑا تالاب ہے، یہ خاصا زیادہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا تو ہے، لیکن کھڑا پانی بہہ نہیں رہا، کھڑا ہے لیکن تالاب ہے بہت بڑا یا ندی ہے، تو اس میں جو پیشاب ہے وہ کرنا اس کی حرمت تو نہیں، یعنی حرام تو نہیں، لیکن کراہت ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ، اس لیے کہ وہ اسے دیکھ کر اور لوگ بھی کریں گے، اور آہستہ آہستہ وہ پانی کا رنگ، ذائقہ، وہ بدل جائے گا، اور زیادہ پانی بھی جو ہے وہ بھی استعمال، یعنی وضو وغیرہ کے یا اور پاک کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ حدیث میں جاری پانی نہ ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جاری پانی نجاست کے پڑنے سے نجس نہیں ہوتا۔ ہاں جی، الماء الدائم کہا ہے، جاری پانی نہیں کہا، اس لیے کہ جاری پانی اگر ہو تو پھر اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جاری پانی جو ہے وہ اپنا پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ نجاست کو لے کر بہا کے لے جاتا ہے ساتھ ہی، اور پیچھے سے نیا پانی آ جاتا ہے۔ حدیث 475، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ پھر آ گیا ایک اور الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کا حکم کہ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ پیشاب کیا جائے کھڑے پانی میں۔ الماء الدائم عزیز طلبہ اور الماء الراکد، اس کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کھڑا پانی، ٹھہرا پانی جو چل نہیں رہا، بہہ نہیں رہا، تو اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہی اس میں پیشاب ہوگا تو اگر تو وہ کم مقدار میں ہے تو وہ پورا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل پیشاب کرنے سے اس میں اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے اور بہت سارا پانی لوگوں کے لیے ضائع ہو جائے استعمال کرنے میں۔ تو اس وقت یہ پانی جب آدمی کو پینے کو نہیں ملتا تھا اور بڑی مشکل سے لوگ حاصل کرتے تھے، اس وقت کے یہ حالات تھے، اس وقت یہ عام، اور آج بھی اگر یہ بعض علاقوں میں پانی کی قلت کا یہی معاملہ ہے کہ لوگ بیچارے، ہم نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے پانی جو چھپڑ نما جوہڑوں میں کھڑے ہوئے پانی جن کے رنگ بو بھی حقیقت میں بدل چکے تھے ہیں، ان سے بیچارے وہ پانی بھر بھر کر لاتے ہیں، اور اس نہانے کے لیے بھی، پانی پینے کے لیے بھی، ہنڈیا پکانے کے لیے بھی۔ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں تو صورتحال بہت ہی دگرگوں ہے اور حالات بہت ہی خراب ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حدیث 476، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کے وجود کی دلیل۔ وعن الصائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وہ قال کہتے ہیں ذہبت بی خالتی، کہ لے گئی مجھے میری خالہ، ذہبت بھی لے گی، چلی میرے ساتھ میری خالہ، یا مجھے لے گئی خالہ میری، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالت، تو کہنے لگی، لے جا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ابن اختی، کہ میری، یعنی میرا بھانجا جو ہے، ان ابن اختی، بہن کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بھتیجا لگتا ہے نا، تو بہن کا بیٹا بھانجا لگتا ہے، تو ان ابن اختی، یہ میرا بھانجا ہے، واجعن،
تو یہ اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے یا بیمار ہے یا کوئی مرد ہے یا تکلیف ہے کوئی، واجعن فمسح راسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک جو ہے ہاتھ مبارک وہ میرے سر پہ پھیرا، فمسح راسی ودعا لی بالبرکاتی، اور میرے حق میں برکت کی دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم تودع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، وضو واو کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی آتا ہے پانی، وضو کے لیے پانی، من وضوئہ، تو پھر میں نے پیا آپ کے بچے ہوئے وضو سے، آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے میں نے پیا۔ کون کہتے ہیں؟ صاحب بن یزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، میرے سر پہ دست شفقت یعنی پھیرا، ہاتھ پھیرا، پھر وضو فرمایا، تو آپ کا جو پانی بچ گیا تھا وضو سے وہ میں نے پی لیا۔ ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں کھڑا ہوا آپ کی پشت کی جانب، آپ کی کمر کے پیچھے میں کھڑا ہوا۔ ثم قمت خلف ظہرہ، آپ کی پشت کے پیچھے میں کھڑا ہوا۔ فنظرت الی خاتم النبوۃ، تو میں نے ناگہاں دیکھا، نظر تو فنظر، پس میں نے دیکھا، الی طرف، خاتم النبوۃ، نبوت کی انگوٹھی کی، نبوت کی مہر کی جانب، مہر نبوت کی جانب میں نے دیکھا، الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، کاتفن کتفیہ بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے اس انگوٹھی کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، خاتم النبوۃ۔ کس طرح کی؟ مثل زر الحجلتی، مثل زر الحجلتی، چکور پرندے کے انڈے کی طرح۔ چکور پرندہ ہے ایک، اس کا جو انڈا ہوتا ہے اس کی طرح، تھوڑی سی بیضوی شکل ہوتی ہے لیکن پوری نہیں، قریباً گول ہی ہوتا ہے، تو اس کے شکل کا انڈا جو ہے اس کی طرح کی یہ مہر نبوت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر تھی، کمر پر تھی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کے وجود کی دلیل۔ تو گویا حدیث میں الفاظ مثل ذر الحجلہ کا مطلب ہے کہ مہر نبوت چکور کے انڈے کی مثل تھی۔ عزیز طلبہ، اس لیسن کے آج کے جو سبق ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں، تو ان کو غور سے ذرا پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا اور ان کے جوابات بھی ازبر کیجیے۔ پہلا سوال ہمارے پاس، حدیث میں الفاظ مثل ذر الحجلہ کا کیا مطلب ہے؟ چکور پرندے کے انڈے کی مثل کی طرح مہر نبوت کی شکل تھی۔ حدیث کے الفاظ نمبر 2، الماء الدائم کا کیا معنی ہے؟ الماء الدائم، الماء الراکد، کھڑا پانی، ٹھہرا ہوا پانی۔ نمبر 3، کس قسم کے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے اور کیوں؟ ایسا پانی جو کھڑا ہو اور اس میں پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کرے، تو یہ منع ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اگر پانی کی مقدار کم ہے تو وہ پانی نجس ہے، اگر زیادہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کثرت سے پیشاب وغیرہ کرنے سے لوگوں کے اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو بدل گیا ہو اور وہ پاک کرنے کی صلاحیت سے معروم ہو گیا ہو، تو پھر اس میں غسل نہیں کرنا چاہیے کھڑے پانی میں، جبکہ جاری پانی میں کوئی حرج نہیں، جاری پانی جو ہے اس میں غسل کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کسی بھی وقت۔ حدیث کے الفاظ بسورہا اور بسورہا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی، بقیہ پانی کے ساتھ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ اعلم بالصواب بذالک، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اور یہ سنت تھی، اور آپ نے یہ منع فرمایا ہے کہ روزانہ کنگھی کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مشابہت ہو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہر وقت تمام وقت اپنے آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں اور لگے رہتے ہیں اور اپنے سر کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہے کہ اٹھائی کنگھی نکالی اور کرنا شروع کر دیا، تو اس طرح ان کی جو بناؤ سنگار کرنے والے لوگ وقت کو ضائع کرنے والے ہیں فضول کام میں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور اسلام نے جو بیکار کام ہے اس سے روکا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس لیسن کا اختتام کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں
کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا سمجھا اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے کنوے کرنے کی بھی اپنی زندگی میں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔